بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الفاتحہ اس کا لفظی ترجمہ اور اس کے کچھ فضائل پڑھے تھے۔ آج ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اس سورۃ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں الحمد کے ذریعے سے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اگر انسانوں میں کوئی قابل تعریف چیز ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک کتاب کے مؤلف کا تعارف نہ ہو تو کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اس ذات کی کتاب ہے جس نے یہ جہاں بنایا، سارے جہان کو بنانے والا ہے، اور نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ اس کو چلانے والا بھی ہے، بلکہ پالنے والا بھی ہے۔ وہی سب کو کھلا رہا ہے، ایک ترتیب سے چلا رہا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، اگر اللہ نہ تھامے تو کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا۔ العالمین بہت سارے جہان، مختلف آراء ہیں عالمین کے بارے میں کہ زمین بھی ایک جہاں ہے، آسمان ایک الگ جہاں ہے، پھر آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک دنیا، یہ ایک جہان ہے، دوسرا جہان قبر کا ہے اور تیسرا آخرت کا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی ہے، اسی طرح فرشتوں کی بھی الگ دنیا ہے اور جنات کی الگ دنیا ہے، لیکن فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے الگ الگ جہاں ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے ہوئے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ جتنے بھی جہاں ہوں سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے اہم صفت الرحمن الرحیم کو بیان کیا یہاں پہ کہ یہ سب سے اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفت اللہ تعالیٰ کی سب صفات میں سب سے اوپر ہے۔ مالک یوم الدین، اور الرحمن الرحیم کی پوری تفسیر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ لی تھی۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ مالک تو وہ اس جہاں کا بھی ہے لیکن خاص طور پر روز جزا کا مالک ہے، کیونکہ دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کو بھی حکومت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے دنیا میں حکومت کا، آخرت میں یہ اختیار نہیں ہے، یہ انسانوں کے پاس نہیں ہوگا۔ آخرت میں صرف اور صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ لہٰذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان اختیارات کا غلط استعمال کیا تو آخرت میں ان سے یہ سلب ہو جائیں گے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی تنہا مالک ہے۔ عقیدہ آخرت بہت ضروری اور اہم ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی پر اسلام موقوف ہے۔ جب تک صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ قرآن میں عبادت لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اصطلاحی معنی بھی۔ لغت میں عبادت کا مطلب ہے غلامی، کسی کو غلام کہنا۔ عربی میں جیسے عبد غلام کو کہا جاتا ہے۔ عبادت کے لغوی معنی ہو گئے غلامی اختیار کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ کا جب کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے مجھے فائدہ دے اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ اور نقصان کے لیے کسی سبب یا ریزن کا محتاج نہیں، کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو اس کے لیے زبان یا جسم سے جو تعظیم ہوتی ہے وہ عبادت کہلائے گی۔ ہندو اگر بت کے آگے جھکتا ہے تو اس نیت سے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے تو یہ عبادت ہے۔ اسی جذبے سے جب کسی کی تعریف کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اسلام میں یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی نبی کو پکارے مدد کے لیے تو یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے اختیارات نہیں دیے۔ اصطلاحی عبادت صرف اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ لغوی معنی لے سکتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم اپنے والدین اساتذہ کے غلام ہیں، تعظیم عبادت نہیں ہے۔ بعض جگہ عبادت قرآن پاک میں لغوی معنی میں بھی آتی ہے، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لیعبدون کے معنی ہے غلامی کے ہیں، یعنی انسانوں اور جن کو غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہیں صرف اسی پر عمل کیا جائے۔ اسلام میں نماز کو عبادت کہا جاتا ہے، مگر اللہ نے جب حکم دیا کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو تو اس وقت نماز نہ پڑھنا یعنی عبادت ہے، یعنی اللہ کی غلامی ہے کہ اس کی بات پر عمل کیا، اس کا حکم ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھو۔
عبادت کی مختلف اقسام ہیں، جسمانی عبادت، مالی عبادت۔ جسمانی عبادت جیسے نماز اور مالی عبادت، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ عبادت کی ایک قسم قربانی بھی ہے۔ پہلے لوگ جب بت کی پوجا کرتے تھے تو اپنے جھوٹے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ قربانی کہا ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے اور شرک ہیں۔ اسلام میں اپنی مخصوص طریقے سے عبادت کرنے کے طریقے بتا دیے ہیں، جیسے روزہ ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اگر کوئی کھانے پینے سے خود کو روکتا ہے تو روزہ ہے، لیکن اگر اس میں 2 گھنٹے زیادہ کر دے گا تو یہ عقل عدم ہے، اس کا اب کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز کے اوقات ہیں، رکعات متعین ہے۔ اسلام نے بتا دیا کہ قربانی عید کے 3 دنوں میں ہے، چوتھے یا 5ویں دن کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کی اقسام میں سے مختلف اقسام ہیں۔ قربانی کا ایک مخصوص وقت ہے میں کرنا، یہ قربانی کی پہلی قسم آ جاتی ہے۔ دوسری قسم جانور کیا ہے، عقیقہ کے طور پہ جو جانور کاٹا جاتا ہے، اور تیسرا حج میں قربانی کرنا دم یا شکرانے کے طور پہ۔ 3 قسم کے موقع ہیں جن میں جانور کاٹنا عبادات ہیں۔ ان تینوں، ایک تو عید الاضحیٰ میں، دوسرا عقیقہ اور تیسرا حج کے موقع پر۔ عبادات کی اقسام میں سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا اس نیت سے کہ یہ میری مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ پکار کی 2 قسمیں ہیں، کسی کو پکارا جائے تو وہ اسباب اختیار کر کے کہ آپ کی مدد کرے گا۔ مثلاً اگر کسی کو پیاس لگی ہے تو وہ کسی سے کہے مجھے پیاس لگی ہے، تو وہ ظاہری سبب پانی لے گا اور اس کی پیاس کو بجھائے گا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس قسم کی ہم پکار ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ زندگی میں کئی دفعہ کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے پکار کی جب کسی کو پکارا جائے اس نیت کے ساتھ کہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کرے گا۔ مثلاً کوئی انسان ہے کسی ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک انسان ہے، اس کا یہ گمان ہے کہ یہ اپنی بزرگی کی وجہ سے مہری پیاس بجھا دے گا، تو اللہ نے ایسا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اب کوئی اگر اعتراض کرے کہ فرشتوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فرشتے بارش بھی برساتے ہیں، گٹلی سے درخت بھی نکال دیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام لگا دیا ہے۔ ہم قلم سے لکھتے ہیں، قلم خود نہیں لکھتا ہے، تو بارش کے لیے ہم فرشتے کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ہوگی عبادات کی مختلف قسمیں۔ اب یہاں پر آتا ہے دوسرے اہدینا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو۔ ہدایت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے کسی کو راستہ دکھانا، دوسرا ہے راستے پر چلانا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے، اچھا بھی اور برا بھی۔ پھر انسان کیوں سوال کرتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ تو دونوں جگہ الگ الگ معنی ہیں۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کا مطلب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اہدینا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا کر منزل تک پہنچا دے۔ سیدھے راستے کو آگے ڈیفائن کر دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتا ہے، اس کے پاس قرآن کتاب ہو لیکن وہ کتاب کو فالو نہیں کرے گا، انسان کو فالو کرے گا۔ تو نیچر کے حساب سے ہی بات کی گئی ہے کہ انسان کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس قرآن موجود تھا لیکن انہوں نے براہ راست قرآن سے نہیں سمجھا، بلکہ قرآن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اسی طرح صحابہ سے تابعین نے، اور تابعین سے تابعین نے، کیونکہ اس وقت کے انعام یافتہ لوگ وہی تھے۔ تو آج کل کے بھی انعام یافتہ لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم نے ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے۔ خود سے کوئی قرآن کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتا، لوگوں کی اتباع و پیروی کرنے ضروری ہے۔ نیک لوگوں کا باقاعدہ روحانی سلسلہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ قرآن راز کو براہ راست سیکھنے والے غلط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اس کو سکھانے والے ہمیں دے گئے، ان لوگوں نے قرآن سیکھا اور ہم تک پہنچایا، اور ہدایت پر آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا روحانی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس کے ساتھ مزید شرائط بھی ہیں کہ انعام یافتہ لوگ خود بھی اس کو فالو کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہدایت قرآن سے اور لوگوں کے راستے سے ملے گی جو ہدایت کے راہ پر ہے۔ پھر یہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کو بتا دیا، ان کی کیٹیگری بتا دی۔ سب سے پہلے کون سی قسم ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں؟ تو سب سے پہلے پیغمبر آ جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین، پھر شہداء و صالحین۔ انبیاء تو ظاہر ہے، پتہ ہے انبیاء ہدایت
کے راستے پہ ہیں، صدیقین، صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، منافق کی اپوزٹ ہے، جس میں منافقت بالکل بھی نہ ہو، یعنی قول و عمل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور قول بھی ایسا جو سچا ہو، سچ پہ مبنی ہو۔ صحیح قول علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، ان کا علم درست ہے اور عمل بھی درست ہے، وہ بعمل صلحاء ہے۔ انبیاء کے بعد اللہ کے نزدیک بعمل صلحاء کا سب سے زیادہ مقام ہے۔ پھر تیسری قسم انعام یافتہ لوگوں میں آ جاتی ہے شہداء، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور چوتھی قسم آ جاتی ہے عام نیک صالحین، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوبی سیدھے راستے بتا کے ساتھ غلط راستے سے بچنے کے لیے بھی بتا دیا کہ دو لوگوں کا بتا دیا کہ یہ دیکھنے میں انعام یافتہ لگتے ہیں مگر ہیں نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ نصارہ عیسائیوں کو ضالین کہا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، انجیل اور تورات کو یہ فالو نہیں کرتے تھے، گمراہ ہوئے کہ جن کو سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا۔ مغضوبی علیہم، گمراہی سب سے اوپر کی چیز ہے۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو سیدھا راستہ معلوم ہو پھر بھی اس پہ چل نہ رہے ہوں۔ یہودیوں کو عیسائیوں سے زیادہ سیدھا راستہ معلوم تھا، تورات میں انجیل کی نسبت تحریف کم ہوئی ہے۔ یہودی کے پاس اسلام کے برحق ہونے کے دلائل زیادہ ہیں، ان کے پاس شریعت محفوظ ہے، اور عیسائیوں کے پاس تو کچھ بھی بچا ہی نہیں تھا۔ یہودی جان بوجھ کر اسلام کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اپنے انبیاء کی پیروی نہیں کرتے ہیں، تو غضب ہوا یہودیوں پر، اور ضالین عیسائیوں کے لیے ہے کہ اور یہ آیت عمومی بھی ہے کہ جو بھی علم کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ کیا ہے، اس کے تحت آ جائے گا۔ پھر یہاں پہ سورہ فاتحہ جب اختتام ہوتا ہے تو آگے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بتا دیا کہ ہدایت یافتہ لوگ، متقین لوگ کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔